بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ایسی عورت کو پیغام دے دیا جسے ایک مسلمان پہلے سے پیغام نکاح دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے رشتہ دار دوسرے کی طرف اتفاق کرنے والے کب تھے، لہٰذا آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے۔ وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانہ میں ایسا کرنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا دیتا اور عدت کے بعد نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا۔ تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ دو افراد، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے اور مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ دونوں جو کہ دیوار کود کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ فطری اور طبعی تھی، کیونکہ کسی شخص کا عادت کے برخلاف بے وقت اور پہرا توڑ کر اس طرح آنا عام طور پر بری نیت سے ہی ہوتا ہے، اور جو خوف اور گھبراہٹ طبعی ہو وہ نبوت کے منافی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کی، لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب۔ ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات پر مجھ پر زور ڈالا ہے۔ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس کے بارے میں صدر الافاضل محبتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ایک مسئلہ کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلہ کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے، تاکہ مسئلہ کا بیان بہت واضح طریقے پر ہو اور ابہام باقی نہ رہے۔ یہاں جو صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی، اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ دلانا تھی اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو اور کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ معترضانہ زبان سے نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعہ کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سائلانہ و مستقیانہ و مستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالی مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ درس: دیوار کود کر آنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کے آداب کے خلاف ورزی کرے تو اسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواز تھا یا نہیں، اور اگر جواز نہ بھی ہو تو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ بے شک تیری دمبی کو اپنے دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آزمایا تھا اور دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرایا میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اپنے رب عز و جل سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ قرآن پاک میں ہے، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔
عناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس واقعہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے کہ بہت سے وہ کام جو دوسرے لوگوں کے لیے تو درست ہو سکتے ہیں لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہوتے، اسی لیے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی تربیت فرما دیتا ہے، اور یہ حضرات بھی بارگاہ خداوندی میں عاجزی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبول بندوں کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مقبول بندوں کی تربیت فرمائے اور یہ جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرے۔ عام لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف شان کاموں اور ان پر کیے گئے عجز و انکسار کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف زبانیں طعن دراز کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت فرمانے کی بجائے جو خاص طریقہ اختیار فرمایا اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے لگے تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود ہی محسوس کر لے، اسے زبانی تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس کے لیے مثال بیان کرنے کا طریقہ اور کنایہ سے کام لینا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس ہوئی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنی شایان شان ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی، پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی، عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام۔ عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے میرے رب میری عمر میں سے 40 سال اس کی زندگی میں بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں؟ فرمایا وہ آپ اپنے فرزند داؤد کو نہیں دے چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت کا پھل کھا گئے لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ 100 برس اس جہان فانی میں گزار کر آپ علیہ السلام دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے واقعے وفات سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے، جب اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرتے تاکہ آپ کے لوٹنے تک کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اسے کس نے اندر آنے دیا؟ حالانکہ دروازہ تو بند ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم اگر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اجنبی گھر میں ہی موجود تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی دربان مجھے روک سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تب تو تم ملک الموت ہو، اللہ عز و جل کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کے غسل و کفن کے مراحل مکمل ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو، تو پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھانے لگے کہ پرندوں نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، کثیر احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے متعلق 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پیاری نماز
نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ آپ علیہ السلام آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابو درداء اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے یوں عرض کرتے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تیرے محبوبوں کی محبت اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان و مال، گھر بار اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ ایک صحابی کی حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز سے تشبیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قرات سنی، پھر صبح کے وقت ارشاد فرمایا، اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے رات تمہاری قرات سنی، بلا شبہ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آپ کا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں آپ کے لیے اور زیادہ خوبصورت آواز بنا کر پڑھتا۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہی کھاتے تھے۔